پوری رات میں نے انگاروں پر چلتے ہوئے گزاری تھی۔ آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی۔ جب بھی مجھے مہوش کا خیال ستاتا تو میں بے چینی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگتا۔ دوسری طرف مہوش کے دل کا حال بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی میرے لیے بے چین تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ میں نے مہوش کا نمبر ملایا تو اس نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی تھی۔ مہوش، ہمارے پاس صرف آج کا دن ہے، ہمیں ابھی اور اسی وقت کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھو، اگر اب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ہماری محبت ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ مہوش کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں گونجی تو میں تڑپ اٹھا۔ مہوش، خدا کے لیے خود کو سنبھالو اور ایک بار میری بات سننے کی کوشش کرو۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں جذباتی ہو کر اسے قائل کرنے کے لیے ہر طرح سے دلائل دے رہا تھا کہ وہ ایک بار میری بات پر آمین کہے اور میں اسے یہاں سے لے کر بہت دور چلا جاؤں۔ جب اس نے میری بات ماننے اور رضامندی کا اظہار کیا تو میں خوشی سے کھل اٹھا۔ ابھی بھی صبح ہونے میں بہت وقت باقی تھا۔ اب میں تمہارے گھر کے پاس آ رہا ہوں۔ تم خاموشی سے گھر سے نکل کر باہر آ جاؤ، کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، مگر حسد، گھر والے مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کا سر میں پورے خاندان کے سامنے جھکا دوں گی تو وہ دوبارہ مجھے کیوں کر قبول کریں گے؟ تم نہیں جانتے کہ جو لڑکیاں شادی والے دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کے ماں باپ اور بہن بھائی جیتے جی مر جاتے ہیں، زمانے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ سب باتیں میں بھی جانتا تھا، مگر اس وقت میں محبت میں جذباتی ہو رہا تھا، میں کچھ بھول چکا تھا۔ مہوش، ہمیں بس اس وقت اپنے بارے میں سوچنا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ جتنا سوچو گی اتنا ہی الجھتی جاؤ گی، کمزور پڑ جاؤ گی، اور میں اب تمہیں کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ میں خود غرض ہو کر صرف اپنے اور مہوش کی محبت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں اپنی بائک لے کر گھر سے باہر آ گیا۔ میرا رخ خالہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں نے اسے پچھلی گلی میں آنے کا کہا تھا۔ میں نے بائک گھر سے کچھ فاصلے پر روک دی تھی اور پیدل ان کے گھر کے پاس آیا تو دروازے کے ساتھ ہی مجھے ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا سایہ نظر آیا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہوش تھی۔ اس وقت وہ بہت ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا تھا اور میں آگے کی طرف چلنے لگا تھا۔ وہ بار بار گھر کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ وہ مجھے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ ایک بار شادی ہو جائے، اسے لے کر بہت دور چلے جاؤں تو پھر کبھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا۔ میں نے اسے بائک پہ بٹھایا اور ہم اپنے شہر کی حدود سے بہت دور نکل آئے۔ اب ہم دونوں کا ارادہ ٹرین اسٹیشن کی طرف جانے کا تھا۔ ہم دوسرے شہر روانہ ہو کر کچھ وقت وہیں روپوش ہو کر گزارنا چاہتے تھے۔ میں نے اس بات کے بارے میں اپنے ایک دوست کو بھی بتا رکھا تھا جو میرا رازدار تھا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ جتنا ہو سکے گا وہ میری مدد کرے گا۔ میرا دوست اسٹیشن پر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی تھی، تب مجھے مہوش کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اب یہ رات کی سیاہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر والوں کے چہرے پر مل دی ہے، اور کبھی بھی اس رات کی سیاہی کے شہر سے نکل نہیں سکیں گے اور مجھے کبھی معاف نہیں کر سکیں گے۔ دیکھو مہوش، خود کو مورتی الزام مت ٹھہراؤ۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آخر میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تمہارے ماں باپ نے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے سے صاف انکار کر دیا؟ اب رونا بند کرو۔ ایک لمحے کے لیے میں جذباتی ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ مہوش نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا ہے یا وہ ابھی بھی رونے میں مصروف ہے، اور اس طرح سی غلطی نے ہم دونوں کو ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ میری بائک اچانک کی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ بائک بہت دور تک گھسٹی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور مہوش بھی۔ میرے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر اس سب کے دوران بھی میرا دھیان صرف مہوش کی طرف تھا جس کا پورا وجود خون میں نہایا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے میں نے اس منظر کو دیکھا اور یہ منظر ہمیشہ کے لیے میری نظروں میں قید ہو کر رہ گیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی، پھر جب کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ میرے آس پاس پولیس کے اہلکار کھڑے تھے اور میرے خالو ان کے درمیان کھڑے مجھے غصے سے گھور رہے تھے۔ یہ ہے سب کا ذمہ دار، اس کی وجہ سے ہی میری بیٹی کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ اسے اغوا کر کے لے جا رہا تھا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ لوگ اسے سخت سے سخت سزا دیں۔ میں حیرت زدہ رہ گیا تھا، خالو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اور یہ پولیس؟ تب مجھ پر یہ انکشاف بجلی بن کر گرا کہ مہوش کی موت ہو گئی تھی اور ہم لوگوں کے بیچ نہیں رہی تھی، اور خالو اس سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہا تھا کہ اگر میں ایسے اغوا کر کے نہ لے جاتا تو یہ سب کبھی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے زندگی نے، اور کیا رنگ دکھا دیا۔ مہوش مر گئی تھی، ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے جو اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے، زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اب وہ مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی۔
اس کی موت صرف اور صرف میری غلطی اور میری لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کاش کہ ایسا نہ کرتا، مجھے جیل پہنچا دیا گیا۔ ہر وقت میں اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا، مہوش کا خیال میرے ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جیل میں کبھی کبھار میرے بھائی اور باپ مجھ سے ملنے آتے تھے، ان کی نگاہوں میں میرے لیے بدگمانی اور نفرت تھی۔ ایک دو بار امی بھی مجھ سے ملنے آئی، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں نظریں چرا کر رہ گیا۔ میں نے امی کو سمجھایا کہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، میں محبت کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا تھا۔ آپ سب لوگ جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر پھر بھی آپ لوگوں نے ہمیں ایک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ امی کہنے لگی جو کچھ تم دونوں نے کیا وہ بھی بہت غلط ہے، گناہ ہے، وہ تو مر گئی، اب اس کے گناہ کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اکیلے رہ گئے ہو۔ مجھے 10 سال کی قید ہو گئی تھی، میرے لیے وقت جیسے ایک جگہ رک گیا تھا، زندگی میں کوئی امنگ باقی نہیں رہی تھی، ساری خواہشیں جیسے دم توڑ گئی تھی۔ میرے لیے دنوں اور مہینوں کا حساب مٹ چکا تھا، کب رات ہوتی کب صبح مجھے کچھ پتہ نہ چلتا، اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا۔ مہوش میری خالہ ساتھ تھی، ہم دونوں کے گھر پاس ہی تھے، ہم ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے اور بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم میں خواب میں دوستی تھی اور آپس میں بہت بنتی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور دل لگا کر پڑھتا تھا، مگر میٹرک میں مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی کیونکہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور کچھ عرصہ کے لیے کام کرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ ان کی ٹانگوں میں شدید چوٹیں آئی تھیں، گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی کیونکہ میں گھر کا بڑا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بہن تھی، ان دونوں کی پڑھائی کے خرچے، گھر کے اخراجات اور ابو کی دوائیاں، یہ سب میری کمائی سے ہی پورے ہوتے تھے۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور محنت مزدوری کرنے لگا، یوں گھر کا نظام چلنے لگا۔ میرے مقابلے میں مہوش پڑھی لکھی اور ذہین لڑکی تھی، اس نے BA کیا تھا اور اب اس کے آگے پڑھنے کا ارادہ تھا۔ ایک دن میں نے اسے محبت کا اظہار کیا تو اس نے اسے قبول کر لیا۔ ہم دونوں خوش تھے کہ ہماری محبت میں کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوگی۔ خالہ اور خالو دونوں ہی مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ کبھی میرے رشتے سے انکار نہیں کریں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ ایک دن مہوش نے مجھے روتے ہوئے کال کی کہ خالو اس کی شادی پھپھو کے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں جو دبئی میں جاب کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھر آ کر امی کو خالہ کے گھر بھیجا اور بےتابی سے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب امی واپس آئیں تو ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ بیٹا، ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا ہے، تمہارے خالو نے تو بات سننے سے ہی کہہ دیا کہ میں نے کیا سوچ کر یہ بات کی ہے۔ کہاں تم اور کہاں نبیل، وہ دبئی میں رہنے والا، اتنی اچھی نوکری اور وہ تنخواہ والا، اور تم ایک مزدور۔ بیٹا مت پوچھو مجھے کتنی شرمندگی ہوئی، تمہارا اور نبیل کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا، وہ تو میں کر چکے ہیں اور اب جلد ہی شادی بھی کر رہے ہیں۔ میں اور مہوش نے گھر والوں کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر خالہ اور خالو کی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ نبیل نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ان کے بیٹے کو بھی دبئی لے جائے گا، جس سے اس کے گھر کے حالات بدل جائیں۔ اسی لالچ میں وہ مہوش کی شادی نبیل سے کر رہے تھے، مگر ہماری محبت سچی تھی، ہم ایک دوسرے کے لیے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا، مگر قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ مہوش مر گئی اور میں جیل میں آ گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرا ہوا ایک ایک پل کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ 10 سال کا طویل عرصہ جو شروع ہوا تو لگتا تھا کہ شاید زندگی یہیں ختم ہو جائے گی، لیکن وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ان 10 سالوں میں نے صرف دیواروں سے باتیں کی یا اپنی سوچوں کے ببل میں کر کے رہا۔ مہوش کی یاد، اس کی وہ آخری چیخ اور حادثے کی وہ ہولناک آواز میرے کانوں میں آج بھی تازہ تھی۔ میں نے خود کو بار بار مجرم قرار دیا، بار بار اپنی محبت کو کوسا اور بار بار خدا سے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی۔ جیل میں گزرا ہر دن میری جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گیا تھا۔ جب میری 10 سالہ قید کی مدت پوری ہوئی اور رہائی کا پروانہ ملا تو مجھے خوشی نہیں بلکہ عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دنیا جس سے میرا رابطہ کٹ چکا تھا، اب وہاں میرے لیے کیا بچا تھا؟ جس دن میں جیل کے بھاری لوہے کے گیٹ سے باہر نکلا تو سورج کی روشنی میری آنکھوں کو چندیا رہی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، مگر اس آزاد فضا میں بھی مجھے مہوش کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، وہ گھر جسے میں نے ایک ہنستے بستے خاندان کے ساتھ چھوڑا تھا۔ وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا چھوٹا بھائی جو کبھی اسکول جاتا تھا اب ایک شادی شدہ مرد بن چکا ہے، اس کی بیوی اور اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا۔ والدین کی آنکھوں میں میرے لیے وہ پہلے والی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک خاموشی، شکایت اور بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ شروع کے کچھ دن تو خاموشی اور خیر خیریت سے گزرے، لیکن جلد ہی حقیقت کے تپتے ہوئے سورج نے مجھے سلسانا شروع کر دیا۔ میرے بھائی اور بھابھی کے رویے میں سختی آنے لگی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں اب میری موجودگی سب کو کھٹکنے لگی تھی۔ ایک شام جب ہم سب دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ابا نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اسد اب تم جوان ہو، قید کاٹ لی سو کاٹ لی، مگر اب زندگی تو گزارنی ہے، کر کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، بھائی اکیلا کتنا بوجھ اٹھائے گا، اب تمہیں بھی کوئی نوکری کوئی کام دھندا کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں نصیحت کا ہم اور حکم زیادہ تھا۔ میری تعلیم میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکی تھی اور 10 سال کا مجرمانہ ریکارڈ میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ بن چکا تھا، جس میں فیکٹری یا
یا دکان پر کام کرنے کے لیے جاتا، جیسے انہیں میری سابقہ زندگی کا علم ہوتا، وہ معذرت کر لیتے کہ ہفتوں کی ذلت اور ٹھوکروں کے بعد آخرکار مجھے ایک پوش علاقے میں ایک بڑے بنگلے پر چوکیداری کی نوکری مل گئی۔ وردی پہنتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لیے جب میں اس بنگلے کے گیٹ پر کھڑا ہوا تو مجھے اپنی تقدیر پر رونا آیا۔ میں جو کبھی مہوش کے ساتھ بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا، آج ایک اجنبی دہلیز کا محافظ بن کر رہ گیا تھا۔ بنگلے کی مالکین، جنہیں ہم میڈم کہتے تھے، ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور خوشی بھرے لہجے میں کہا، حسد، اگلے ہفتے گھر کی صفائی ستھرائی ذرا زیادہ اچھے سے کروانا۔ میرے بیٹے اور بہو کینیڈا سے مستقل طور پر واپس پاکستان منتقل ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں ان سب کا استقبال شاندار ہو۔ میں نے جی حضوری میں سر جھکا دیا اور کام میں چیت کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ آمد میری زندگی کا رخ ایک بار پھر بدلنے والی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا، پورا گھر پھولوں اور روشنیوں سے چھدا ہوا تھا۔ میڈم اور میرے بیٹے کا انتظار بے صبری سے کر رہی تھی۔ ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ میں نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ادب سے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب گاڑی سے اترے، ایک وجیہہ اور خوش لباس نوجوان۔ انہوں نے میری طرف ایک سرسری نظر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پھر گاڑی کا دوسرا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی گاڑی سے اترنے والی خاتون پر میری نظر پڑی، میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، سانس سینے میں اٹک گئی اور دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی۔ وہ سراپا، وہ آنکھیں، وہ چہرے کی نقوش، وہ کوئی نہیں بلکہ مہوش تھی۔ وہی مہوش جسے میں نے 10 سال پہلے خود میں لت پت دیکھا تھا، جسے میں نے مرا ہوا تسلیم کر لیا تھا، جس کی یاد میں نے جیل کی کالی کوٹری میں اپنے سینے سے لگا کر رکھی تھی۔ مہوش نے جیسے ہی نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا، وہ بھی ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا چھوٹا سا ہینڈ بیگ زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام 10 سال ایک پل میں لہرانے لگے جو ہم نے بچھڑ کر گزارے تھے۔ حیرت، دکھ، پچھتاوا اور بے چینی کی ایک لہر تھی جو اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ آس پاس کی تمام چہل پہل، میڈم کی آوازیں، بھائی کی شادی، جیل کی قید، سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ ہم دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، مگر یہ فاصلہ 10 سالوں کی طویل مسافت پر محیط تھا۔ میں ایک معمولی چوکیدار کی وردی میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ کینیڈا سے آئی ہوئی ایک امیر گھرانے کی بہو بن کر میرے سامنے تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے ماضی کی قبرستان میں کھو گئے۔ میری آنکھوں میں وہ حادثہ گھوم رہا تھا اور شاید اس کی آنکھوں میں وہ خاموش سمجھوتا جس نے مجھے آج یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ہم دونوں خاموش تھے، مگر ہماری آنکھیں چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے سوال کر رہی تھی، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ معجزہ تھا یا کوئی بہت بڑا دھوکہ؟ بنگلے کے اس پر سکون لان میں جہاں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مہوش کی آواز میں ایک لرزش تھی، جیسے وہ برسوں کا بوجھ اتار دینا چاہتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سولناک رات جب ہماری بائی کار سے ٹکرائی تھی تو کیا ہوا تھا۔ حسد، تم بے ہوش ہو چکے تھے، تمہارے سر سے خون بہہ رہا تھا، لوگ وہاں جمع ہوئے اور تمہیں ہسپتال لے گئے، لیکن میں سڑک کی ایک طرف پڑی تھی۔ میرا آدھا چہرہ خون میں چھپا ہوا تھا اور میں حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے میری نبض دیکھی اور شور مچا دیا کہ لڑکی مر چکی ہے۔ وہ ایمبولینس کا انتظار کرنے لگے تاکہ میری لاش اٹھائی جا سکے۔ اسی وقت ولید وہاں سے گزرے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ انہوں نے جب ہجوم دیکھا تو رکے۔ انہوں نے قریب آ کر میری نبض چیک کی تو انہیں محسوس ہوا کہ زندگی کی رمق ابھی باقی ہے۔ مہوش نے ایک لمبا سانس لیا اور سامنے لگی ہوئی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے فوراً ایک نجی ہسپتال لے گئے جہاں انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ کئی ہفتوں تک میں موت اور زندگی کی کشمکش میں رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب سے پہلے تمہارا اپنے گھر والوں کا پوچھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ ابا نے مجھے دیکھ کر سینے سے لگانے کی بجائے دھتکار دیا۔ وہ غصے سے چنگاڑے کہ ہم نے تو تمہاری موت کی خبر پھیلا دی ہے، ہمارے لیے تم مر چکی ہو۔ انہوں نے مجھے گھر میں داخل تک نہ ہونے دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر ٹھہر گیا۔ ولید نے جب میری یہ بے بسی دیکھی تو انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ انہوں نے مجھے وہ گھر اور وہ عزت دی جو میرے اپنے خون نے مجھ سے چھین لی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کی اور مجھے کینیڈا لے گئے تاکہ میں اس ماضی کے سائے سے نکل سکوں۔ میں وہاں ایک نئی زندگی میں ڈھل گئی، لیکن تمہارا خیال ہمیشہ میرے دل کی کسی گوشے میں رہا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوگے، لیکن تمہیں اس حال میں دیکھ کر میرا دل کٹ رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی داستان سنتا رہا۔ میرے ذہن میں وہ 10 سال گھوم گئے جو میں نے سلاخوں کے پیچھے یہ سوچ کر گزارے تھے کہ مہوش میری وجہ سے مری ہے۔ آج وہ زندہ تھی، مگر وہ میری نہیں تھی، وہ کسی اور کی شریک حیات تھی، کسی اور کے گھر کی ملکہ تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ میں اسی حویلی میں چوکیدار کی نوکری کرتا رہا۔ صبح سے شام تک میرا کام گیٹ پر پہرا دینا تھا۔
لیکن میری نسیں لاشعوری طور پر مہوش کو تلاش کرتیں۔ جب بھی وہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلتی یا لان میں ولید کے ساتھ ٹہلتی نظر آتی تو میرے سینے میں ایک ٹھیس سی پھوٹتی۔ اسے کسی اور کے ساتھ ہنستے دیکھنا، کسی اور کی بیوی کے روپ میں اسے بیگم صاحبہ پکارنا میرے سبت کا امتحان تھا۔ ایک دن وہ کچن سے نکلی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شناسائی تھی، وہی دکھ تھا جو ہم دونوں کا مشترکہ احساسہ تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن اپنے شوہر کو کی باتیں دیکھ کر روکی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جہاں رہ کر خود کو اور اسے دونوں کو تکلیف دے رہا ہوں، میری موجودگی اسے اس کے ماضی کی یاد دلاتی رہے گی اور مجھے اس کی موجودگی ہر پل جلا کر راکھ کرتی رہے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، کہ وہ جگہ نہیں جہاں میں سکون پا سکتا تھا۔ میں نے میڈم سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا مختصر سامان سمیٹا۔ میں جب اس بنگلے کی گیٹ سے باہر نکلا تو میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاید میرے قدم وہیں جم جاتے۔ میں نے شہر کے دوسرے کونے میں ایک فیکٹری میں گارڈ کی نوکری کر لی۔ وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہی میرا کوئی ماضی وہاں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ کام کے دوران میں خود کو مصروف رکھتا تھا کہ دماغ میں خیالات کی جگہ نہ رہے۔ والدین اور بھائی کا دباؤ اب بھی برقرار تھا کہ میں زندگی کو ایک باقاعدہ شکل دوں۔ اسی دوران میری ماں نے ایک دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی دیکھی۔ سائمہ ایک نیک سیرت اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ جب ابھی نے مجھ سے بات کی تو میں نے شروع میں انکار کیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ زندگی رکنے کا نام نہیں، مہوش اب ایک حقیقت بن چکی تھی اور جو مجھ سے بہت دور نکل گئی تھی۔ مجھے بھی اپنی تنہائی کا کوئی ساتھی چاہیے تھا۔ میں نے سائمہ سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری نئی زندگی کی بنیاد کسی جھوٹ پر ہو۔ میں اسے اپنی محبت، جیل کی قید، حادثہ اور مہوش کی اچانک واپسی سب کچھ بتا دیا۔ سائمہ نے میری باتیں بڑے صبر اور حوصلے سے سنی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، حسد ماضی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا لیکن مستقبل اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اسے بھول جائیں، لیکن میں یہ کوشش ضرور کروں گی کہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں بھر دوں کہ وہ یاد آپ کو تکلیف نہ دے۔ سائمہ کی اس رویے نے میرے دل میں اس لیے عزت بڑھا دیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور زندگی اپنی ڈگری پر آ گئی۔ سائمہ نے اپنے اخلاق اور محبت سے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ میرے والدین بھی اب مجھ سے خوش تھے اور بھابھی کی تلخی بھی کم ہونے لگی۔ میں اب فیکٹری میں ایک اچھی پوزیشن پر کام کر رہا تھا اور میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ آج میں شام کو کام سے واپس آتا اور سائمہ مجھے مسکرا کر چائے کا کپ تھماتی تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا۔ میں ہمیشہ اپنے میرے دل کے ایک بند کمرے میں مقید ہے، لیکن وہ اب میری بے چینی کا سبب نہیں بنتی۔ میں نے اس کی خوشیوں کے لیے ساتھ قبول کر لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اسے زندگی بخشی۔ محبت کا مطلب ہمیشہ اسے پا لینا نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت کا مطلب اسے اس کی زندگی میں خوش دیکھ کر خود کو پیچھے ہٹا لینا بھی ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا، میں نے بھی یہ زندگی شروع کر لی، ایک ایسی زندگی جہاں سکون تھا، ذمہ داری تھا اور ایک ایسی شریک حیات جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ ماضی کی وہ دھندلی یادیں اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ زندگی کسی ایک انسان کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ نئے راستے اور نئے منزلیں آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، بشرطیکہ کہ آپ چلنے کی ہمت رکھیں۔ میرا ماضی اب پیچھے رہ گیا تھا اور میرا مستقبل سائمہ اور میرے آنے والے بچوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے مہوش کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور خود اپنی زندگی کی کتاب کا ایک نیا باب شروع کر دیا، جس میں اب کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف سکون اور شکر گزاری تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔